کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہدایت ہیں۔ اب ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، پیغمبر تھے، آپ کی اتباع کرنی ہے تو ہم کیسے کریں، ہمارا تو درجہ بہت نیچے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے پیچھے چلنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ویسے اختیار کرو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہل ایمان لانے والے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے کیا۔ عنوان ہے منہج سلف۔ منہج کا معنی طریقہ، راستہ، جتنے مسلک ہیں اتنا منہج ہے۔ سلف کا معنی ہوتا ہے پہلے کے لوگ، یہاں پہلے سے مراد سلف صالحین ہیں، ایمان والے سلف۔ اس زمانے کے اگر کوئی خارجی ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی قدری ہے تو وہ سلف میں نہیں ہے۔ اتباع سنت، صحیح عقیدے اور منہج کے ساتھ ہم سلف صالح کہتے ہیں۔ تو سلف صالحین کا منہج، سلف میں کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا صرف صحابہ ہیں، کسی نے کہا صحابہ تابعین ہیں، کسی نے کہا صحابہ تابعین تبع تابعین۔ استدلال اللہ کے رسول کا فرمان خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانے کے لوگ، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو آپ نے بہتر کہا، اس کا مطلب یہ کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، ان کی عبادت درست ہے، ان کا دین صحیح ہے، یہ آپ کی طرف سے قبولیت اور سند تصدیق ہے کہ یہ صحیح مسلمان لوگ ہیں۔ تو ان میں سر فہرست صحابہ کرام ہیں۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، ایک دو ارشاد صرف نمونے کا پیش کر رہا ہوں، بیسیوں دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لے آئے جیسے تم لائے۔ اللہ نے کس کو تم کہا؟ آمنتم، حاضر کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا۔ تو کس سے کہا؟ صحابہ سے۔ اس وقت مسلمان کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم ایمان لائے، لوگ اگر ویسے ہی ایمان لے آئے تو ہدایت والے ہو گئے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا دین ہدایت والا تھا۔ کس کے نظر میں؟ اللہ کی۔ اب رافضی بول رہا ہے کہ شیعہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ مرزا علی انجینئر بول رہا ہے کہ وہ صحابی غلط تھے، انہوں نے غلطی کی۔ حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کر رہا ہے، تو حضرت معاویہ کو حضرت حسن نے جو ہے بیعت کر لی تھی۔ تو مرزا سے پوچھئے کہ حضرت حسن کو بھی برا بھلا بولتا ہے وہ، کہ آج آپ ہم سے، ہمارے نوجوانوں سے کہہ رہے کہ امیر معاویہ کو برا نہیں بولو گے تو آپ کا ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والے نہیں ہے، فضولیات بات بلکہ یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ تمام صحابہ کو عادل ماننا، اللہ کا مقبول بندہ ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تاریخ نہیں ہے، لکھ لیجئے، عقیدے کی ہر کتاب میں ملے گا۔ قرآن نے جب کہا کہ اللہ ان سے راضی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں ان سے ناراض ہونے والے؟ اللہ کو علم تھا کہ ان سے خطائیں ہوئی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یا ہمارے پاس جو روایتیں ہیں وہ غلط ہیں، یا انہوں نے توبہ کر لی، یا ان کی خطا اجتہادی خطا تھی۔ یہ اصولی چیزیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ صحابہ کے بارے میں یہ اہل سنت کے اصول ہیں کہ ان سے غلطیاں جو بیان کی جاتی ہے، یا تو روایت غلط ہے، یا غلطی ہے تو اجتہادی ہے جس پر اللہ اجر دے گا غلطی کے باوجود، یا واقعی غلطی بھی ہے تو انہوں نے توبہ کر لی، یا غلطی ہے بھی تو ان کی غلطیاں قطرہ ہیں اور ان کی نیکیاں سمندر ہیں، اللہ نے ان کو مٹا دیا۔ آج بیٹھ کے ہمارے نوجوانوں سے کہہ رہا ہے ان کو برا بولو تو بہادر۔ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا تو بزدل تھے، اور بہت سے صحابہ نے ان پر جو ہے عام الجماع کے بعد سارے صحابہ اس دور کے جتنے تھے سب نے آپ پر بیعت کر لی، اور آج آپ سکھا رہے ہیں ان کی مخالفت کرو، رافضیت کی تبلیغ کر رہے ہیں سنیوں میں، اور ہمارا نوجوان جو ہے اندھا ہو گیا اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ عجیب بے وقوفی ہے اور عجیب جہالت اور گمراہی ہے، یہ صحیح منہج سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک آیت میں بیان کیا کہ صحابہ کرام کا ایمان ہدایت ہے۔ وہ آیت بھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یہ صحابہ اگرچہ پہلے ضلال مبین میں تھے، پہلے تھے من قبل، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ جمعہ کی آیت پڑھیے، پہلے تھے گمراہی میں، اس کا مطلب آپ گمراہ نہیں ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ رافضی کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ قرآن کی آیت ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان،
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے والسابقون الاولون پہل ایمان لانے والے، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، مہاجرین اور انصار میں سے جو صحابہ ہیں جنہوں نے پہلے ایمان لایا شروع میں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ، یہ ایک طبقہ ہوا، پہلا نمبر مہاجرین اور انصار جو پہلے ایمان لائے، پھر ان کے بعد جنہوں نے اس کے پیچھے ان کی اتباع کرتے ہوئے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بغیر سمجھے بوجھے نہیں، بھلائی کے ساتھ جنہوں نے ان کی پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ کیسے اللہ سے راضی ہو گئے؟ جو دین دیا قبول کر لیا، جو مصیبت دی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی مشیت ہے، کوئی بات نہیں، میرے گھر میں میت ہو گئی، میرا بیمار پڑ گیا، میرا نقصان ہو گیا، اللہ کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں، اللہ نے جو دین دیا مجھے قبول ہے، اس کو اتنا حصہ دینا ہے، ماں باپ کا ایسے حق کرنا ہے، امی ابو جو ہے مجھ کو اگر ڈانٹ بھی رہے ہیں، ظلم بھی کیا ہے تو اف نہیں بولنا ہے، بیوی کے لیے یہ ہو کہ شوہر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے تو ہر حال میں اطاعت کرنی ہے، الا یہ کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کا حکم دے، تو اللہ نے جو دیا میں راضی ہوں، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے راضی ہوں، گردن کٹ رہی ہے میں راضی ہوں، قربانی دینا پڑ رہی ہے میں راضی ہوں۔ اللہ ان سے راضی ہوا، کن سے راضی ہوا؟ وہ صحابہ جو سابقون الاولون ہیں، اور وہ صحابہ بھی جو ان کے پیچھے ایمان لائے فتح مکہ کے بعد۔ سورہ حدید میں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، خرچ کیا، اور جو بعد میں، اللہ نے ہر ایک سے الحسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک سے وعدہ کیا ہے، مرزا کہہ رہا ہے آج کا جاہل آدمی، جاہل ہے وہ جو سن رہا ہے، نہ مانتا ہو نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ دین سے جاہل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے، تو وَكُلًّا کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اور بعد کے، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت مغیرہ بھی ہیں رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ ہیں، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، آپ کہہ رہے نہیں، تو اللہ کی بات مانے یا جاہل کی؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا جو ان کے بعد آئے، اور صحابہ کے بعد کے بھی جو لوگ آئیں گے، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک، جو صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے، یعنی صحابہ کے منہج پر چلیں گے، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ بائنڈنگ کی، رسول کو کہا کہ جو اللہ نے اتارا اس کو مانو، اور صحابہ کو کہا کہ رسول کی مانو، اللہ کی مانو، اور ہم کو اور آپ کو کہا کہ صحابہ جیسا ایمان رکھتے تھے ویسا ایمان لانا۔ یہ ہے سلف کا منہج، ان کا جیسا دین ہے ویسا دین اختیار کرنا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اسی لیے اہل الحدیث، اہل حق، پرانے قدیم سے لے کر آج تک صرف یہ نہیں کہتے کہ قرآن حدیث ہم مانتے ہیں، اچھی طرح دماغ میں رکھیے، ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، سارے مسلک والے بولتے ہیں۔ جو آج تعویلات کر رہے ہیں، ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے نا، قطبیوں کا، سروریوں کا، تحریکیوں کا، صوفیوں کا، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے خلاف بھی۔ کیوں کہتے ہیں اس کے خلاف؟ اس لیے کہ وہ منہج سلف کی پابندی سے آزاد اپنے آپ کو کر لیا ان لوگوں نے۔ ہم قرآن و حدیث کو ویسے مانتے ہیں جیسے صحابہ نے مانا، منہج سلف کے منہج اور طریقے پر، ان کی فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں۔ دماغ میں رکھیے، یہ حاصل ہے، اس کو مانتے ہیں۔